رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قاری محمد زاہد صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ قاریہ صاحبہ مبارکباد کی مستحق ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ عامر محمود بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور یہ بچہ مہر علی جو قرآن کڈس سے قرت کے ساتھ حفظ جس نے کیا ہے، یہ تو قابل رشک ہے کہ ایسی اولاد ہو. اللہ اولاد دے تو ایسی اولاد دے کہ جو قرآن کے ساتھ اپنا شب و روز گزارے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری صاحب فرمایا تھا کہ وہ دو لوگ قابل رشک ہیں، ایک وہ جس کو اللہ قرآن سکھائے اور وہ اپنے شب و روز میں قرآن کو ہی جاری رکھے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ مال دے، دولت دے، اور وہ اللہ کے راستے میں مال و دولت کو اللہ کے راستے میں غریبوں پر لٹائے کہ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پڑی ہو سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی. قاری صاحبہ قاریہ صاحبہ مسز زاہد صاحب جو ہیں ان کو بھی مبارک کہ انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ملائیشیا میں جا کر، اور پاکستان سے انہوں نے ایوارڈز لیے، ٹاپ کا ایوارڈ لیا، اور وہ اس قرآن کا نور پھیلائے چلی جا رہی ہیں. اللہ ان کو اور توفیق دے اور ہمت دے، قاری صاحب کو اور ان سب بچوں کو کہ جو اس لائن پہ چل رہے ہیں. اللہ پروردگار عالم ان کے کام میں برکت ڈالے. میں شروع یہاں سے کروں گا کہ قرآن پاک خود اپنے بارے میں کہتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور دوسری جگہ کہتا ہے، ایک جگہ کہتا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. پھر کہتا ہے کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، چپ رہو. یہ اللہ حکم دیتا ہے قرآن پاک میں. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو قرآن چل رہا ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، قرآن سنایا جا رہا ہو، اس دوران میں اگر گپے لگاؤں گا تو ممکن ہے مجھ پر لعنت برسنا شروع ہو جائے. نظر تو کچھ ہی نہیں آتا. تو یہ محفل اتنی بابرکت محفل ہے جس میں یہ قابل رشک بچہ اور یہ سب قابل رشک بچے اور ان کے اساتذہ موجود ہیں. ان کو شاباش دینے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. کچھ باتیں میں اگر آپ پسند کریں گے تو قرآن مجید سے، حالانکہ قاری صاحب کے سامنے بات کرنا آسان نہیں ہے، وہ عالم لوگ ہیں، لیکن جو میں پیش کر سکتا ہوں وہ پیش کروں گا. قرآن پاک شروع ہوتا ہے تو پہلے صفحے پر زاہد صاحب یہ لکھا ہوا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اس قرآن کے مخاطب کون ہیں، اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں، جو وہ کون لوگ ہیں نیک لوگ کہ جو نماز قائم رکھتے، یعنی اللہ کے پیار میں گند جاتے. نماز کیا ہے؟ اللہ کے پیار میں گند جانا. وہ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوا، کسی شخص نے چوری کی، چوری کر کے پنڈلی لے کے وہ سونے کی بھاگا تو دو بھائی اس کے پیچھے دوڑے. وہ چھوٹی دیوار کی مسجد کی تو اس کو پھلان کر اندر اس نے خام خواہ نیت کر لی نماز کی، اور پنڈلی کو اوپر پھینک دیا سونے کی. ان میں سے دونوں بھائیوں نے چھڑا کے لگا، یہ مسجد میں آیا، دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو ایک نے کہا اے ہوئے کئی بندہ ہی، دوسرا کہتا نا حاجی اور نماز میں پڑھ دینے تنگ نہ کری. وہ نماز کے اندر ہی پریشان ہو گیا کہ اللہ جھوٹا موٹا کھڑا ہو یہاں سے. انہوں نے کیا کہ جی اگر میں سچا ہوتا جی کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو پروردگار تم پھر بھی ہم سے پیار کرتے ہو، اگر ہم سچے ہوتے تو کیا کرتے؟ تو وہ اللہ کا حکیم الصلاۃ، اللہ کے پیار میں گند جاتے. آج میں اپنی ماں سے پیار کرتا ہوں نا، تو اس کے سامنے اگر وہ بیمار ہو تو پانی لے کے کھڑا ہوتا ہوں تو این ممکن ہے 4 گھنٹے کھڑا ہی رہوں. یہ چھوٹا سا پیار ہے. اللہ کا پیار تو بہت چیز ہے. اور باپ کا پیار وہ ہوتا ہے کہ میں اگر سگریٹ پی رہا ہوں اور اوپر سے ابا جان تشریف لے آئے تو میں اس سگریٹ کو اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال دوں گا، اندر پھوان ہی لگ جائے.
یہ پیار ہے اللہ، یعنی کہ اقیم الصلاۃ، اللہ کے پیار میں گنج جاتے، نماز قائم کرتے. اور پھر کہا اگلی بات، جس کے لیے میں یہ آیت کوٹ کر رہا ہوں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو صلاحیت اللہ نے دی ہے، جو رزق اللہ نے دیا ہے، یہ مال بھی رزق ہے، یہ بیٹا بھی رزق ہے، یہ صلاحیت بھی رزق ہے، یہ بات کرنے کی صلاحیت بھی رزق ہے، دنیا کی ہر صلاحیت رزق ہے. تو کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو صلاحیت دی ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. تو یہ عامر محمود مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس نے اپنے دی ہوئی صلاحیت کو، اپنے دی ہوئی دولت کو اللہ کی راہ میں لگایا ہے. دنیاوی علم کو موقوف کر کے قرآن کا علم یعنی اللہ کا پیار جگانے کی کوشش کی ہے. امید ہے یہ بدلہ دے گا. جب یہ یوں کرے گا تو پھر جواب کیا آئے گا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بچہ بھی حلالی ہے، تو جو حلالی بچے ہوں گے جب وہ قرآن سے جڑیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی، یہ بھی تو وہ پڑھیں گے نا. جب پڑھیں گے تو وہ آیت میں اللہ کہہ رہا ہوگا، اللہ کہہ رہا ہوگا بس وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، دیکھو میں حکم کرتا ہوں اللہ تم کو، جو تم میرے بندے، میری کریشن ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے جی، تمہیں نعمتیں دی ہیں، میں حکم کرتا ہوں کہ میرے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرنا. اللہ کہتا ہے میرے سوا کسی کی پوجا نہ کرنا. اور وہ پھر کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا. تو اس نے اس میں انویسٹ کیا ہے، اس کو اللہ کی طرف ڈالا ہے. یہ بڑا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے اس حکم پر چلے گا کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرے گا. اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین سے احسان کا رویہ اختیار کرے گا. کسی نے پوچھا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا أَن تَعْمَلَ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، ایسے اعمال کیا کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو پھر خود ہی فرمایا کہ اللہ کو تو یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی. تو کہا کہ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو کیا بات ہے، اللہ تو تجھے ہر وقت دیکھ ہی رہا ہے، تو سامنے ہے. تو احسان کا رویہ. اور کہیں تو یہاں تک کہہ دیا کہ انشکر لی ولوالدیک، کہ اللہ کہتا ہے میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. یہ واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا، انشاءاللہ کرے گا. اور ایسا ہر بچہ اپنے اپنے والدین کو واپس کرے گا. اور جب یہ واپس کرے گا تو دنیا جنت بنے گی. ہاں جی. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. رسول اللہ کا اعجاز یہی ہے، آپ کا معجزہ یہی ہے کہ آپ قرآن کو لائے. اللہ کا یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ کہتا ہے یہ کلام اللہ ہے، یہ میرا کلام ہے، یہ ورڈ آف گاڈ ہے. اللہ کا یہ جملہ ہے، اللہ کے جملے ہیں. تو جو اللہ کے جملے اگر یہاں پہ کوئی ثابت کر دے آپ صاحب کہ یہ جو پانی ہے جنت سے آیا ہے، فرض کرو کو ثابت کر دے، یہ جھوٹ ہی بولے کہ یہ جنت سے آیا ہے، تو انشاءاللہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کا سر پھاڑ کے یہ پانی پینے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یعنی کہ ہم اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ ہم پانی پئیں گے ایک دوسرے کا سر پھاڑ کے. یعنی کہ یہ پانی اگر جنت سے آیا تو میں لڑ بڑھ کے بھی پیوں گا. تو کیسے ممکن ہے کہ میرے رب کے پاس سے میرے نبی محترم کہ سینے پر ایک قرآن اترا اور آپ کی آواز میں مجھ تک پہنچا، میں اس سے پیار نہ کروں؟ ممکن ہے؟ وہی پروردگار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم نہ بڑھانا. یہ خود اللہ کہہ رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی پر کی آواز پر آواز بلند نہ کرنا، وگرنہ میں سارے نیک اعمال بھی لے جاؤں گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے جی. تو ایک ہے مجھ میں عقل. یہاں یہ بچہ ہے، آ جاؤ بیٹا بھائی، یہ بچہ کتنا خوبصورت بچہ ہے.
اور بچے ہیں، میرا بیٹا ہے، عامر خود ہے، کتنے خوبصورت بچے ہیں یہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی خوبصورتی آپ ذرا تصور کریں کہ 2 منٹ کے لیے کسی ایک بچے کا جو عقل ہے وہ معاف ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ ہم کیا بولیں گے؟ پاگل. یہ بولیں گے پاگل. اتنا خوبصورت بچہ ہے، ہم بولیں پاگل ہے. اور جس کے پاس عقل ہے اس عقل کو وحی کی روشنی نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ باغلا. پاگل سے بھی اوپر وہ کیا ہو جائے گا؟ باغلا. یعنی کہ عقل کی روشنی، عقل کو وحی کی روشنی کی ضرورت ہے تو وہ علم بنتا ہے، نہیں ہے تو پھر ڈارون کا نظریہ ہے، فلانے کا نظریہ ہے، پھر آپ نظریے پہ کھیلتے رہیں، وہ کرتے رہیں. تو حیوانی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بچہ قرآن پڑھے گا تو اس کا تزکیہ ہوگا، اس کی کریکٹر بلڈنگ ہوگی. تو خود کسی دانشور کا قول ہے کہ ہمارے 4 وجود ہیں، 4 وجود. ایک یہ حیوانی وجود ہے، اس کا تزکیہ کرنا ہے، اس کو پاک کرنا ہے. وہ کیسے کرتے ہیں آپ سب کو پتا ہے، آپ سب ہم اس باقی سے گزرتے ہیں، روز گزرتے ہیں. ایک یہ عقلی وجود ہے، اس وجود کو پاک کرنا ہے. وہ کیسے کرتے ہیں؟ تعصب ہٹا کر، تکبر ہٹا کر، اللہ کی بات سن کر، نبی سے پیار کر کر، سچا عقیدہ رکھ کر یہ پاک ہوتا ہے. اور یہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کے اندر غوطہ لگا کر، اللہ سے محبت کر کے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے اللہ کے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی. اس سے اور آخری تزکیہ، آخری پاکی کیا ہے؟ میں اپنے اخلاق کو پاک کروں. قرآن آپ کے اخلاق کو پاک کرنے کے لیے ہی آیا ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ کانا، حضور کیا تھے؟ کانا خلقہ القرآن. آپ کا جو خلق تھا، اخلاق تھا، وہ چلتا پھرتا قرآن تھا. چلتا ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. چیز ہی اور ہے. الحمدللہ. اور میں قرآن کی فضیلت ہم کیا بیان کریں گے، اللہ کا کلام ہے، لیکن کچھ خود قرآن کی زبانی کرو، خود قرآن کی زبانی اور رسول اللہ کی زبانی. حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین وہ ہیں، بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، سیکھیں اور سکھائیں. ٹھیک ہے جی، مبارکباد کا مستحق ہے. اور الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ. شکر اس ذات کا جس نے نازل کیا فرقان. قرآن کو بولا فرقان، حق اور باطل میں فرق کرتا ہے. علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تاکہ تمام جہان والوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ یہودی، ان کو خبردار کر دے. قرآن اپنے بارے میں خود کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک. اللہ کہتا ہے میں نے ایک کتاب نازل کی ہے تمہارے اوپر، تمہاری طرف، یہ بابرکت ہے. لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کیا جائے، اس پہ تدبر کیا جائے. اور جب یہ سب کرو گے تو اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا. عمل کرو گے، خود کرو گے، اللہ کے پیار میں اور رسول اللہ کے پیار میں کرو گے. اور حضور کا مشن کیا تھا؟ قاری صاحب اور ان کی بیگم کے لیے یہ آیت ہے، اور اس سے پہلے ایک حدیث. حضور نے فرمایا انما بعثت معلما. میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. ان کا درجہ کو کم نہیں ہے، بہت بڑا درجہ ہے. حضور نے فرمایا کہ میں معلم ہوں، اور یہ ان کے نائب ہیں. تو میں معلم ہوں. اور قرآن کہتا ہے حضور کو ہم نے اس لیے بھیجا. قرآن میں 4 بار یہ آیت ہے یتلو علیہم آیاتہ. یہ قرآن کو فالو کرواتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. ہم کیسے کرتے ہیں؟ قرآن کے اوپر انگل رکھتے ہیں اور پڑھتے بھی جاتے ہیں، اور یہ ہم کو چلتی جاتی ہے. یعنی میں قرآن کو فالو کر رہا ہوں. یتلو علیہم آیاتہ. اللہ کی آیات کو فالو کرواتے ہیں. ویزکیہم. اور جب میں اللہ کی آیات کو، یہ بچہ اللہ کی آیات کو فالو کرے گا یہ پاک ہو جائے گا، یہ جنت کا باسی بن جائے گا. اس کی جنت کا اعلان ادھر ہی ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ حضور نے کئیوں کو کہا نا، ہم تو نہیں کہہ سکتے لیکن حضور تو کہہ سکتے تھے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اور ان کو پاک کرتے، ان کا تزکیہ کرتے.
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، ان کو شریعت اور حکمت سکھاتے. اور حکمت کیا ہے؟ قرآن خود دوسری جگہ کہتا ہے یُؤْتِي الْحِکْمَةَ مَن یَشَاءُ. یہ قرآن کی روشنی ہم جس کو چاہیں دے دیں، ہم جس کو چاہیں دے دیں. اور وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ، اور جس کو ہم دے دیں یہ روشنی، فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اس کو تو ہم نے خیر کثیر دے دیا. حضور فرماتے ہیں، حضور کے بارے میں اللہ نے آیت اتاری، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ان شان ہے نا، تو جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے اس کی بزرگ تشریح فرماتے ہیں کہ وہاں تو حوض کوثر ہوگا، یہاں جو خیر کثیر حضور کو دی گئی وہ قرآن ہے. تو آپ قرآن کی محفل میں بیٹھے کہ آپ مزاج جگہ نہیں بیٹھے ہوئے. آپ جس کو شاباش دینے آئے ہیں، جن کو شاباش دینے آئے ہیں، وہ عام لوگ نہیں ہیں. عمل تو ان کا اپنا ہے نا، لیکن ہم جو بظاہر دیکھ رہے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں. قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی احسن، کہ قرآن وہ چیز ہے جو سیدھی تیر ہدایت دیتا ہے، یہ پگڈنڈیوں سے ہٹاتا ہے. میں تشریح نہیں کرنا چاہتا پگڈنڈیوں کی، لیکن یہ دائیں بائیں سے ہٹاتا ہے. اور قرآن کرتا کیا ہے؟ آپ کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی پناہ میں لے دیتا ہے. یہ ہے مخلوق کی، اس سے ہٹا کے خالق کی پناہ میں دیتا ہے. میرا بچہ ڈرتا ہے نا جب، تو میں اس کو کیا سکھاتا ہوں، اور میں کیا سکھاؤں گا، میں تو جاہل آدمی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ رات کو سویا کرو گے تو پڑھو اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، پروردگار میں تیرے نام سے مرنے لگا ہوں. اموت کا اموت نوم نہیں کا اموت، پروردگار تیرے نام سے مرنے لگا ہوں اور تیرے نام سے جی اٹھوں گا. اور صبح جب اٹھا تو کیا بولا، وہ بھی سکھائی الحمدللہ الذی احیانی. وہ شکریہ کے لائق ہے وہ پروردگار جس نے مجھے دوبارہ زندگی دی، نیند سے نہیں اٹھایا، زندگی دی دوبارہ. بعد ما اماتنی، اس کے بعد کہ میں مر چکا تھا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک اور دن دے دیا خدمت کا، عبادت کا، محبت کا. اور جانا تو اسی کے پاس ہے وہاں ہے جی. اور بچے کو میں جب یہ سکھاؤں کہ رات کو بیٹا ڈر جایا کرو تو پڑھا کرو فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یہ یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے، قرآن نے نقل کی ہے کہ پروردگار تو بڑا بہترین محافظ ہے، تو ارحم الراحمین ہے. یعنی کہ کیا کر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے بچا، تو بچا. یہ دانے دمکوں کے پاس نہیں جاتا، میں جادو ٹونے میں نہیں مانتا، میں تیرے پاس آتا، تو بچا. اور پھر کہیں کہا کہ ان ربی، کیا ان ربی علی کل شیء حفیظ. بے شک قرآن کیا ہے، بے شک میرا رب ہر چیز کا محافظ ہے. تو جب میرا رب ہر چیز کا محافظ ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو مجھے کس چیز سے، وَمَن مِثْلِي، وہ میرے جیسا کون ہے. وَرَبُّ الْعَرْشِ مَعْبُودِي، میرا معبود رب عرش ہے، میرے جیسا کون ہے. آپ آج ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں گھس جائیں نا، اور آگے سے بندہ آپ کو ریسیو کرنے آئے تو اس وقت یہ اسی طرح کی کیفیت ہوتی ہے، وَمَن مِثْلِي، میرے جیسا کون ہے. اب آپ حصہ کو جگہ ہے کہ نہیں، یا میں پرائم منسٹر دفتر جا رہے ہیں جی، ہے دیکھو میں گیا جی، تو حضور نے فرمایا وَمَن مِثْلِي، میرے جیسا کون ہے. وَرَبُّ الْعَرْشِ مَعْبُودِي، میرا رب وہ ہے، میرا معبود وہ ہے جو رب العرش ہے. یہ میں کچھ اس میں بیان قرآن کی فضیلت بچوں کے حوالے سے، اور وہ علم جو آپ کو اخلاق اور کردار نہ سکھائے، اور وہ نواز جو آپ کو بے حیائی اور منکرات سے نہ بچائے، وہ ایسے ہی جیسے گدے پر کتابیں لاتے، ایسے ہی. اور میں دوبارہ کہتا رہوں گا کہ یہ بچے، یہ ان کا چیف، یہ قابل رشک ہیں، ان پر رشک کرو. کیوں؟ قرآن کہتا ہے، آپ روز فردے پڑھتے ہوں گے، لیکن میں اس کا ایک اور اینگل آپ کو دے رہا ہوں کہ الرحمن، پڑھا ہے نا سب نے، علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ الرحمن رب کا چوٹی کا نام جس میں رحمتیں
مطلب ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح آتی ہیں. الرحمن اور الرحمن علم القرآن، چوٹی کی کتاب، چوٹی کا علم قرآن ہے، چوٹی کا علم حاصل کر کے بچہ ہے جی. خلق الانسان، چوٹی کی مخلوق انسان ہے. وعلمہ البیان، جب یہ تلاوت پڑھتے ہیں نا، یہ بعد میں ترجمہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، جب یہ تلاوت اور ترجمہ قرآن کا پڑھتے ہیں تو علمہ البیان، چوٹی کی صفت انسان کے اندر کیا ہے کہ وہ قرآن کو بیان کرے. قرآن کہتا ہے ہمارا مولوی کا مطلب میں کسی مولوی کے خلاف نہیں ہوں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں 14 علوم پڑھو گے، پتہ نہیں 18 علوم پڑھو گے تو قرآن پیش کرنا نہیں تو بھاگ جاؤ. میں کہتا ہوں قرآن ایک سورت میں 4 دفعہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میرے ساتھ عالم بیٹھے ہوئے ہیں اور مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں غلط کوٹ کروں مجھے جوتے ماریں. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے 4 بار سورہ اقتربت سورہ قمر میں کیا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان بنا دیا. ہے کوئی موتی چن لے تو یہ موتی چن رہے ہیں، یہ چنوا رہے ہیں. قرآن یہاں تک کہتا ہے حل یستوی الاعمی والبصیر، یہ آنکھوں والے ہیں اور جو اس کو نہیں پڑھتے سمجھتے وہ اندھے ہیں. قرآن کہتا ہے وہ اندھے ہیں، جو سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ آنکھوں والے ہیں. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اب قومیں جو ہیں قومیں وہ قرآن کے ذریعے ہی ترقی پائیں گی اور قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں ذلیل و رسوا ہو جائیں گی. وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. اور یہاں تک قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. ہے جی. کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اور یہ علامہ اقبال نے شعر کہاں سے لیا ہے؟ سورہ نبا سے، 30ویں پارے کی پہلی سورت. وہ کیا کہتی ہے؟ یہ جو اشعار چل رہے ہیں یہ اشعار وہاں سے لیے گئے ہیں. میں آیتیں پڑھتا ہوں، آپ خوش ہوں گے. الم نجعل الارض مہادا، زمین کو دیکھو کیسے گہوارہ بنا دیا. الم نجعل، اور اس کا ردم دیکھیں، چیک کریں کیا بات ہے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. نہیں چھوڑی زمین، نہیں چھوڑا آسمان، نہیں چھوڑا دن، نہیں چھوڑا سورج، نہیں چھوڑا چاند، ہر چیز کے بارے میں بیان کیا. نیند کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا، اس میں آیت ہے. اور باغات کا ذکر کیا. ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کہا اگر میرے بندو یہ سب سچ بول رہا ہوں، میں اللہ بول رہا ہوں، اور اگر سچ ہے تو ان یوم الفصل کان میقاتا، تو ایک دن آئے گا جب تم میرے سامنے آ جاؤ گے. ہے جی. اور سورہ رحمان میں یہ آتا ہے وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس نے وَلَمَنْ خَافَ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس کر لیا اس کے لیے جنتیں ہیں. کیا بات، یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن. اور ہم نے کیا بنا دیا ظالموں نے یہاں پہ؟ ایک دوسرے سے بچ کے نکلنا محال تھا اور ایک دوسرے کو روند کے آنا پڑا ہمیں، اور اپنے دیے کو چاند بتانے کے واسطے بستی کا ہر چراغ بجھانا پڑا ہمیں. میں قتل و غارت پہ، گردنیں کاٹنے پہ، 1 فٹ زمین، میں اتنا بے غیرت ہوں کہ نماز پڑھ کے آتا ہوں فجر کی اور 1 فٹ زمین نہیں چھوڑتا. 200 روپے کسی کے نہیں چھوڑتا، غبن نہیں چھوڑتا، چوری نہیں چھوڑتا، ایک دوسرے کی بےزتی کرنا نہیں چھوڑتا، نام بگاڑنا نہیں چھوڑتا، گالی دینا نہیں چھوڑتا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو یہ بچے پڑھ رہے ہیں
آیت المنافقون ثلاثہ، 3 نشانیاں ہیں منافق کی. وہ کیا؟ اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھوائی جائے. حضور تو علی کو لٹا کے چلے گئے، بیچ میں سے نکل کے چلے گئے. امانت والے تھے نا. اللہ نے کہا کہ ریت اٹھاؤ، خالی ایسے پھینک دو. اتنے بڑے تلواریں لے کے خالی وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، آپ نہیں مار رہے تھے، یہ ریت ہم پھینک رہے تھے، اللہ کو. تو ان کے لیے تو یہ فضیلتیں نا جو اس کے ساتھ آئیں. تو جب امانت دار بنایا جائے خیانت کرے. وَإِذَا عَاهَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے خلاف کرے. اور ایک اور جگہ کہا کہ جب لڑ پڑے تو گالیاں بکے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑ پڑے تو گالیاں بکے. اور پھر حضور نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پکا منافق ہے، چاہے یہ سمجھتا ہو کہ میں بہت بڑا نمازی اور راضی ہوں. ٹھیک ہے جی. ٹالرنس سکھانے والا مذہب ہے کہ رب رب کر دے تھکے ملا پنڈت سارے. تھک تو نہیں گئے ہو. رب رب کر دے تھکے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھڑا نہ لبدا، کر کر سجدے ہارے کہ رب تے تیرے اندر وسدا. وچ قرآن اشارے اور بل اشارہ بنو ملتا جڑا من اپنے من. ایک دفعہ اپنی نفی کر کے اللہ کے سامنے کھڑے تو ہو کے دیکھو. وہ میں اس چور کا واقعہ سنانے لگا تھا، بھول گیا. وہ کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں جھوٹا ہوں، پروردگار تو نے بچا لیا، اور میں سچا ہوں تو کیا کرتے ہو. وہ کھڑا ہو گیا، سچا ہو گیا، وضو کے بغیر سچا ہو گیا. کھڑا ہو گیا، مناجات نہیں سکون آیا، رکوع میں چلا گیا. آپ دیکھیں نا تزلزل چلا گیا، نہیں سکون آیا. منہ منہ سجدے میں چلا گیا، نہیں سکون آیا. اٹھ کے بیٹھا بے چین ہو گئے اور امیدیں لگا کے بیٹھ گئے کہ تب اٹھوں گا جب تم معاف کرے. سمجھے آپ بات کو؟ یہ نماز ہے، نماز مذاق نہیں ہے. آپ ایک دفعہ یوں پڑھ کے تو دیکھیں، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. اگر اللہ سے دور ہو گیا تو تمہارے اوپر لعنت ہے، کوئی فائدہ نہیں. اصل علم یہ ہے جو یہ بچے پڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ پڑھا رہے ہیں. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، اور نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اگر نعرہ تکبیر پڑھ کے بھی گلے کاٹو گے تو تمہارے اوپر اللہ کی لعنت برسے گی، اور نعرہ تکبیر پڑھ کے 65 کی جنگ کی طرح لوگ دشمن کے ٹینکوں کے نیچے مرو گے تو تم سے بڑا جنتی کوئی نہیں ہوگا. کام ایک ہی ہے، کام ایک ہی ہے. وہ بھی مر رہا ہے خود، وہ بھی خود مر رہا ہے. پیچھے کیا معاملہ کیا ہے؟ جوانوں کو میری آہے سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. میرا رسول نور بصیرت تو قرآن ہے. علامہ اقبال کا بھی قرآن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرآن تھا. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہاں پہ وہ تو پھر عجیب ہی کام کر رہے ہیں. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں جی. اور کسی نے کہا کہ ایک پاسے میرے رہن وہابی، اندازہ کریں ایک رسول کے ماننے والے، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک کعبے کے پوجا کے سامنے جا کے حج کرنے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک ہمارا ابا آدم ایک ہے. ٹھیک ہے جی، سب کچھ ایک ہے اور ہم کتنے ہیں 73. کہا کہ ایک پاسے میرے رہن وہابی، ایک پاسے دیوبندی تے اگے پیچھے شیعہ سنی اور ڈاڈی فرقہ بندی، وچ وچالے ساڈا کوٹھا، قسمت ساڈی مندی، ایک محلہ 8 مسجداں کی کرام پابندی. یہ پرائے شعر ہے، میں تو ایسے کریڈٹ لے رہا ہوں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. قرآن پڑھ لیا، چونکہ زیادہ قرآن کو پھر نہیں ہوتا، اشعار میں ختم کرتے ہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، میرے دماغ نے اگر کلمہ پڑھ دیا تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر میری نگاہ مسلمان نہیں ہے، پاک نہیں ہے، اور میرا دل پاک نہیں ہے، بیکار. اور علامہ نے شعر کہاں سے لیا؟ ہوا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں سے بھی واقف ہے
تمہارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات سے بھی باخبر ہے. یہ ایک آیت قاری صاحب اگر سمجھ میں آ جائے دنیا سے حرام زدگی کا خاتمہ ہو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یہ حرام ہے، حرام ہے، یہ سور ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے سور کا گوشت. یہ ایسے اور بھی مثال لگا لیں. یہ ایسا ہے اگر میں اس آیت پہ بلیو کر لوں، کیا میں دنیا کی کوئی برائی کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. ہو نہیں سکتا. حج بھی بلے شاہ نے کہا حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتے جاندے ہو تے کھا کے مال یتیماں دا اور بھج مسیتی جاندے ہو تے پھٹ دلاں دے سیندے نہیں اور ٹوپیاں سیتی جاندے ہو تے دل دے پاک پوتر حجرے وہ بھری پلیتی جاندے ہو تے فرض بلائے بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو. فرض تو یہ تھا وہ ظالموں تم مجھے ہمیں قرآن سکھاؤ، تم ہمیں اللہ کا پیار جگاؤ، ہمارے اندر رسول اللہ کی محبت جگاؤ، قرآن کو امام بنواؤ. تم یہ کس چکر میں پڑ گئے بھائی؟ فرض بلائے بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو تے دسو نہ بولے لوگوں اے کی کیتی جاندے ہو. یہ تو وہ میسج ہے جو بابا گرو نانک سمجھ گیا. یار ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. وہ سمجھ گیا کہ کی ہویا ہے جو گئے مسیتی اور ہاتھ منہ دھوتا کرلی کیتی کہ اندر بھریا نال پلیتی اور دلوں پلیتی دور نہ کیتی کہ تھمی منگو گیا کھلو لینی ایک نہ دینی لو. نماز تو وہ تھی جو میں نے پہلے بتائی ہے کہ مدرے منہ رب کے سامنے گر جاؤ کہو نہیں اٹھوں گا جب تک معاف نہیں کرے. یہ نماز ہے. اڈیکا لا کے بیٹھ جاؤ تیار میں، اڈیکا لگا کے بیٹھ جاؤ کہ دے گا تو دے گا تو جاؤں گا، نہیں تو نہیں جاتا. یہ نماز ہے، یہ اللہ کا پیار ہے. یہ تم نے کیا افراد مچایا؟ تہجد بھی پڑھتے ہو، باہر آ کے حرام کو بھی کرتے ہو، لوگوں کا دل دکھاتے ہو، ہارن اونچے بجاتے ہو، لڑائیاں کرتے ہو، گالیاں نکالتے ہو، غبن کرتے ہو، ملاوٹ کرتے ہو، دودھ میں پانی ڈالتے ہو. لکھ لعنت ہے تمہارے. ہے کہ نہیں؟ ویخ بندے آسمانہ اٹھتے اڈتے پنچھی اور ویخ تو صحیح کی کردے نے اور نہ یہ کردے رزق ذخیرہ نہ بھوکے مردے نے تے کدے کسی نے پنکھ پکھیرو بھوکے مردے ویکھے نے. اے بندے ہی کردے رزق ذخیرہ، اے بندے ہی بھوکے مردے نے. یہ قرآن جو ہے یہ سیرت گری کرتا ہے، سیرت گری کرتا ہے. سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. علامہ اقبال نے فرمایا تھا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. وہ انسانیت سے پیار کرنا تھا، ظالمہ وہ تو کیا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے کیا؟ الخلق و یا اللہ، یہ مخلوق میرا کنبہ ہے. مسلمان نہیں، یہ مخلوق میرا کنبہ ہے اور جو میرے کنبے سے میری بیٹی سے جو پیار کرے گا کیا ہمیں مجھے پسند نہیں آئے گا؟ وہ کہاں کافر ہی کیوں نہ ہو، میں پسند کروں گا اس کو. میری بیٹی میرے بیٹے کے لیے اچھا کام کر رہا ہے. اللہ نے کہا میرا کنبہ ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے سنی ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے. اللہ کہتا ہے میرا کنبہ ہے. اللہ کہتا ہے جو میرے کنبے سے زیادہ پیار کرے گا میں اس سے زیادہ پیار کروں گا. اللہ تو نہیں کرتا اس طرح کی سیاست. حضور نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. 3 بار فرمایا، چہرہ لال ہو گیا. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ غصہ کس کو کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہر اس کو یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم وہ مومن اس کو کہہ رہا ہوں جو خود پیٹ بھر کر کھا کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. اس کا نہ کوئی اللہ پہ یقین ہے، نہ قرآن پہ یقین ہے، نہ اس کا مجھ سے کوئی محبت ہے. جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے. تو کیا کمال کی ایک تربیت کا واقعہ سناتا ہوں اور پھر اس کو کہیں ختم کرتے ہیں. ہم بھی لڑتے ہیں، تربیت ہماری کیا ہے اور دیکھیں رسول اللہ کے ساتھیوں کی تربیت کیا تھی. ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ یہ کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑا ہو گیا تو ابو ذر غفاری نے غصے میں کہا، وہ بلال غلام تھے، کہا یبن السودا، یہ جملوں پہ غور کیجیے گا، یبن او کالی ماں کے بیٹے، یہ گالی ہے. ہم یہاں ماں بہن نہیں چھوڑتے. ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں یبن السودا، بہت غصے میں تھے، یہ گالی نکال دی. حضور کے پاس بات پہنچی، حضور نے کہا یہ کیا تو نے جہالت کی پکار دی. ادھر گئے. تربیت تھی نا، تربیت ہوئی تھی، تربیت تھی. باہر آئے، واپس اپنے گال کو مٹی میں رکھا اور بلال کو بلا کے کہا اپنی چپل سے میرے گال کو مسل دے، میرے منہ سے وہ بکواس کیوں نکلی ہے کہ میرے محمد خفا ہو گئے. کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟
جی تو وائنڈ اپ یہاں کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس طرف لگائیں، دنیا کا علم ضرور دلوائیں، منع نہیں کر رہا، ضرور دلوائیں اور اعلیٰ ترین دلوائیں، لیکن اس کے تڑکے کے ساتھ یہ بچہ آپ کا پتہ نہیں کیا چیز بن جائے گا۔ تو یہاں ختم کرتا ہوں کہ صرف ڈرانے کی باتیں نہیں ہے، محبت کی باتیں بھی بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ نا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پروردگار نے 3 اندھیروں میں کیسے تیری تخلیق کی کہ تو درخواست دیتی تھی کہ رنگ چٹا کرنا، درخواست دی تھی کہ آنکھیں 2 رکھنا، درخواست دی تھی کہ زبان پوری دینا، نہیں کہتے جب میں نے دیا تھا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، تو پھر میرے سوا کسی دوسرے کے در پہ کیا لینے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، نہیں جانا، در اسی کا ہے۔ اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تم کو عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے رہتے ہو اور مجھ پر ایمان رکھتے ہو، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا یار۔ اور پھر کہیں کہا یہ امید دلا رہا ہوں، پھر کہا الا من تاب، یعنی کہ کہاں جہاں پیچھے شرک ہے، جہاں پیچھے قتل ہے، جہاں پیچھے بدکاری ہے، اس کے ساتھ یاد جڑی ہوئی ہے الا من تاب، اس کے بعد توبہ کیا وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یتوب کیا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اگر ان بڑے گناہوں کے بعد بھی اللہ کی طرف آ جاؤ گے تو اللہ گناہوں کی گٹھڑی کو نیکیوں کی گٹھڑی سے بدل دے گا۔ اور آپ خوش ہو جائیں کہ قرآن کہتا ہے کہ آدم سے غلطی ہوئی تو اللہ نے کہا فتلقى آدم من ربہ کلمات، اللہ نے آدم کے دل میں کلمات اتارے توبہ کے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور پہلے الفاظ اتارے پھر ان کو توفیق دی کہ وہ الفاظ پکاریں پھر معاف کر دیں، یہ ہے اللہ۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ آخری واقعہ سناتے ہیں کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرمان اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ اور جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ اور آخری آیت یہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے گناہ کر کر کے اندھیر ڈال دی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ، اللہ سے چمٹ جاؤ، اللہ کی کتاب سے چمٹ جاؤ، اور ان بچوں کی طرح آپ اپنے بچوں کو اس طرف لگا دو، یہ بچے واپس آپ کو پے بیک کریں گے، بالکل پے بیک کریں گے۔ اور ہمارے پاس حضور ایک مرکز و محور ہے، اس پہ ختم کرتا ہوں حضرت صاحب، ہمارا مرکز و محور ذات گرامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے اور اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اور دے رہے ہیں جو لوگ تمہیں رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے، اور تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔